ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور معاشرہ ایک حسین اور برائیوں سے پاک، صاف، شفاف ہمارا معاشرہ ہو جائے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صاف، شفاف، حسین ہو اور ہمارے معاشرے میں کسی طرح کی کوئی برائی یا بدنما داغ اور دھبا نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی ان کی جاری کی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے ہمارا رب فرماتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں وہ بھی مذاق نہ اڑائیں، مذاق اڑانے والی عورتوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے پر ملامت مت کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے، کسی کو ٹھینگنا، کسی کو گڈھا، کسی کو لمبا، کسی کو نٹکا اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے نام بگاڑتے ہیں اور اس طریقے کی وبا ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ آگے ہمارا رب فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اور غیبت کے گناہ کو بھی اللہ نے آگے بیان کیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ پاک، صاف، شفاف اور برائیوں سے محفوظ معاشرہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔